يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. آج ایک ایسا اہم عنوان منتخب کیا ہے ہمارے اور آپ کے جانے پہچانے اسکالر ڈاکٹر رؤوف خیر صاحب نے کہ جب واقعات سے مواقف ہوتے ہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے اور جب جا کے اگر آپ میں سے موقع ملا ہے اگر مقام میں سمجھ تو سرینگا پٹنم ہے ٹھیک ہے نا سرینگا پٹنم میں یہ شہید دفن ہے اور اس کا مقبرہ وہاں پہ بنایا گیا ہے یعنی سخت سے سخت ترین دل بھی ہو تو اس کے ہاتھ سے آنسو نکل جائیں گے ایسا مقام ہے دیکھنے کا ہے اگر موقع ہو تو ضرور جائیے کہ ایسا شہید جس کی تاریخ بین الاقوامی طور پر مانی جاتی ہے اور چونکہ وہ آثار وہ ہتھیار وہ مقامات ابھی بھی کرناٹک میں محفوظ ہے تو آج کا جو عنوان ہے آپ کو تو نام معلوم ہوگا ایک مقام ہے بھٹکل اور وہاں سے بزرگ نکلے ہیں کئی اسلامی دنیا کے بھٹکل ہی نام سے لکھتے ہیں وہ بھٹکل تو وہ بھٹکل میں ان کے گولہ بارود کا کارخانہ تھا آپ اندازہ لگائیے اس زمانے میں اگر زیادہ بولوں تو پھر خیر صاحب کے کام میں مداخلت ہو جائے گی وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو میزائل ہے وہ اس کے دور کا ہے پہلا میزائل دنیا کا وہ اس کے دور کا ہے اور وہ ظاہر ہے اس کے بعد ترقی ہوتی گئی بہرحال آج ہماری یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں 4 اپریل 2018 مطابق 16 رجب المرجب 1439 ہجری روز 4 صبح بعد نماز عصر بعنوان اقبال اور ٹیپو سلطان شہید کے نام سے منعقد ہو رہی ہے اور اس سے مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے اسکالر ڈاکٹر رؤوف خیر جو جن کے تعارف کی چلنا شاید ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں اپنے کئی خطابات کے ذریعے نوازا ہے. حضرات یہ عنوان اس وجہ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والی اس کو نامی میں پہنچانا چاہتے ہیں یا اس کو بیرون وطن کا شہری قرار دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں. میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا آپ کو پتہ چلے گا آج کے مقرر صاحب کی خطابات سے. میں زیادہ وقت لیے بغیر آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ محافل جو ہو رہے ہیں نوجوانوں کو گرما میں لیتے ہیں. ایک نوجوان کو بھی اگر ساتھ لائیں آپ خیر مواد سے ان کو کتنی دلچسپی رہتی ہے وہ خود کتنا جذب کر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن ان کو کم از کم یہ تو بتائیے کہ ہمارے محافل دینی محافل میں کیا ہم دیکھ کرتے ہیں کیا سیکھتے ہیں کیوں ضرورت ہے ان کی اور اس کے آداب کیا ہوتے ہیں. مقررین کا تعارف شہر حیدرآباد کی مشہور ہستیوں کو نہیں جانتے مشہور ادیبوں کو نہیں جانتے مشہور شاعروں کو نہیں جانتے مشہور رات گو کو نہیں جانتے. تو اگر آپ لے کے آئیں تو کم از کم ان کو یہ سبق ہوگا
کہ بھئی ہم ایسے محفل میں بیٹھ رہے ہیں کہ محفلوں میں سے آپ بتائیے 7 ضرب 24 7 دن میں 24 گھنٹے سے تقسیم ضرب دے دیجیے اور اس کے بعد دیکھ لیجیے کہ آپ کو 3 محفلوں میں کتنا ہوتا ہے. اتنے ایک ہفتے کے گھنٹوں میں 3 محفل یہاں ہوتے ہیں. تاریخ اسلام، شریعت انفارمیشن اور ایڈوانس کتنا وقت لگتا ہے، اس سے کیا تناسب ہے دیکھ لیں. اور وہ اگر وہ وقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کوئی دلچسپی ہے دینی بات. بہرحال میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمارے اعلامیہ چھپ کے آگے ہیں، ہمارے سفیر بن جائیے، ایک سے زائد لیجیے، تقسیم کیجیے، پڑوسیوں میں دیجیے، مسجدوں میں لگائیے. میں گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر رؤوف خیر سے کہ وہ شہر نشیب پر تشریف لائیں اور میں مخاطب ہوں. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، جیسا کہ اعلان ہے اقبال اور ٹیپو سلطان، حرکیاتی شخصیت سے علامہ اقبال کو ہمیشہ دلچسپی رہی ہے. حرکیاتی شخصیت مرد مومن سے اقبال کو ہمیشہ دلچسپی رہی. وہ چاہے کسی علاقے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، وہ ایسی شخصیت کی خوبیوں سے استفادہ اور خرابیوں سے عبرت حاصل کرتے رہے. اقبال نے استفادہ بھی کیا اور ان لوگوں کی خرابیوں سے عبرت بھی حاصل کی، ان کو چھوڑا بھی. ٹیپو سلطان سے علامہ اقبال کو بڑی عقیدت رہی ہے. میسور کے اچھا دیکھیے، میں کچھ ٹیپو سلطان کے تعلق سے کچھ پس منظر بھی بیان کرنا چاہوں کہ میسور کے سلیم تمنائی ایک بڑے اسکالر تھے. انہوں نے اپنی کتاب دانائے راز دیار دکن میں یہ کتاب بیان کی ہے. تو اس میں انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ میسور یونیورسٹی کی دعوت پر لیکچر دینے کے لیے میسور جاتے ہوئے اقبال 9 جنوری 1929 9 جنوری 1929 کو اقبال بنگلور پہنچے. اس کے بعد وہاں وہ یتیم خانہ، ایک بہت بڑا یتیم خانہ ہے، اس کے ذمہ داروں سے انہوں نے ملاقات کی. پھر دوسرے دن یعنی 10 جنوری کو وہ میسور گئے. 10 جنوری کو صبح وہ میسور پہنچے اور میسور میں جو میسور یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، اس کی صدارت میں اقبال نے ایک لیکچر دیا. اور وہ لیکچر، اس کا عنوان تھا علم اور مذہبی مشاہدہ. یہ اقبال کے موضوع تھا، یہ انگریزی میں تھا. اور یہ اقبال کا یہ جو لیکچر ہے، اقبال کی انگریزی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. بڑی ادب انگریزی ہے، اور اس کا ترجمہ نذیر نیازی صاحب نے اور اس سے زیادہ ادب اردو میں کیا. تو اردو میں ترجمہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ انگریزی میں پڑھیں. تو اگلے روز یعنی 10 جنوری کے اگلے روز 1929 کی بات کرو، یعنی 11 جنوری کو علامہ اقبال نے شیر میسور ٹیپو سلطان کے مزار پر حاضری دی، جو سری رنگا پٹنم میں ہے. سری رنگا پٹنم میسور سے بہت قریب ہے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے، جیسا کہ وکیل صاحب نے بتایا ہے، اس مقبرے پر آپ پہنچے تو آپ کو ایک دل پر ایک بڑا اثر پڑتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. تکلیف یوں ہوتی ہے کہ وہاں کے جو میسور کا راجہ ہے، اس کا محل میسور میں پراپر میسور میں ہے، شہر میں ہے. اس کو ٹکٹ ہے. میں جب گیا تھا تو 20 روپیہ ٹکٹ تھا. لائن لگا کر ٹکٹ خریدو اور وہاں بڑے پینٹنگز ہوئے، بڑا اہتمام ہے، بڑے بڑے پلرز، اور وہ اس میں سامان میوزیم بنا ہوا ہے، بڑی شاندار، بڑی ریکھ دیکھ اس کی ہوتی ہے، بہت اہتمام اس کو کیا جاتا ہے. اور میسور کے جو فرما روا میسور کا ٹیپو سلطان، اس کا مدار میسور سے بہت دور ایک بالکل دیہات جیسے مقام پر ہے، جہاں بڑی مشکل سے راستے خراب جاتے ہیں. تو وہ گنبد بھی جو ہے نا بالکل اس کی صحیح ریکھ دیکھ نہیں ہوتی. اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ میسور کے ٹیپو سلطان نے ملک پر مسلط غیر اسلامی، غیر اخلاقی
جو طاقتیں تھیں اس کے خلاف اس نے بڑا زبردست جہاد کیا، اور میدان میں شہید ہونے والا یہ پہلا بادشاہ ہے، پہلا اور آخری بادشاہ۔ بتائیے کوئی ہے بھائی تلوار پکڑنا کس کو آتا بھائی؟ واجد علی شاہ صاحب لہنگا چولی پہن کے ناچتے تھے، ڈرامے کرتے تھے، اور آپ کے ابو الحسن تانا شاہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، شطرنج کھیل رہا وہ اپنا واجد علی شاہ، واجد علی، اور یہ جتنے بادشاہ گزرے عائشہ بچرے قلی قطب شاہ صاحب 12 پیاریوں میں مصروف رہتے تھے۔ ان لوگوں کو کیا مان حکومت کرنا؟ حکومت یا تو عالمگیر اورنگزیب عالمگیر نے کی ہے، یا پھر ٹیپو سلطان جیسے بادشاہوں نے کی ہے جو تلوار کے دھنی تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹیپو سلطان کے ساتھ مشکل یہ پیش آئی کہ اس کے اپنے قریبی، اور جس کو پورنیہ کو آپ کا سنجے خان صاحب اپنا ٹیپو سلطان دا سورڈ آف ٹیپو سلطان جو سیریل ہے اس میں تو ہیرو بنا کے بڑا وفادار بنا کے پیش کیا، حالانکہ جو دھوکہ دینے والے تھے میر صادق کے ساتھ پورنیہ بھی تھا، میں اور نام بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور مشکل یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، اس کے مرہٹے دشمن، اس کے جو ہے غیر مسلم دشمن، اور ہمارے نظام صاحب اس زمانے کے جو نظام تھے انہوں نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی، ورنہ بہت ممکن تھا کہ آج تاریخ کچھ اور ہوتی۔ اس مرحلے پر آئیے ٹیپو سلطان کے احوال پر بھی ذرا نظر ڈالیں۔ اکبر اعظم نے اولاد نرینہ کے لیے شیخ سلیم صاحب کے مزار پر حاضری دی تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے، بہت سارے لوگوں نے مغل اعظم بھی دیکھا ہوگا، تاریخی ایک سچائی ہے۔ وہاں جا کے انہوں نے منت مانی تو وہ ایک لڑکا پیدا ہو گیا، اس کا نام انہوں نے ان کے نام پہ سلیم رکھا۔ بعد میں خیر وہ جو جہانگیر وغیرہ بنا کچھ بھی کرا، مگر سلیم تو انہوں نے نام دیا۔ اور اسی طرح ٹیپو سلطان کے دادا فتح محمد صاحب تھے۔ یہ ذرا پس منظر بیان کر رہا ہوں میں، تاریخی سچائیاں تو آپ ہر جگہ ملیں گی، میں بھی کچھ تھوڑی بہت بتاؤں گا، مگر اصل موضوع پر تو میں ابھی آ رہا ہوں، پہلا پس منظر سنیے۔ تو ٹیپو سلطان کے جو دادا تھے فتح محمد ان کا نام تھا، تو فتح محمد صاحب کی بیوی تھی مجیدہ بیگم، تو انہوں نے وہ جب ایام حمل میں تھی مجیدہ بیگم، تو انہوں نے کہا، ایک حیدر علی درویش تھے، تو وہ درویش کے پاس جا کے بولے بھائی ذرا ان کے پاس جاؤ دعا کرواؤ۔ تو وہ حیدر علی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی دعا کرتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ انہوں نے ایک شرط رکھی درویش صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا نام میرے نام پر حیدر علی رکھا جائے۔ تو فتح محمد صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلو، لڑکا پیدا ہوگا اتفاق سے تو حیدر علی اس کا نام رکھے۔ اچھا یہی کہانی حیدر علی صاحب نے بھی دہرائی۔ حیدر علی صاحب شادی کے ایک عرصے تک اولاد نرینہ سے محروم تھے، تو انہوں نے کیا کیا، آرکاٹ کے ایک ولی کامل ہیں ٹیپو مستان، ٹیپو مستان کے بعد اپنی بیوی کو بھیج کے کہا کہ بھائی ذرا جاؤ دعا کرواؤ۔ تو وہاں جانے کے بعد وہ اتفاق سے دعا، بھائی دیکھیے آپ تروپتی جائیے، بالاجی کے مندر پہ جائیے، جا کے دعا کیجئے، بچے پیدا نہیں ہوتے، دیتا کون؟ ارے اللہ ہی دیتا نا بھائی۔ اب انہیں جا کے ٹیپو سلطان بالاجی کے مندر پہ دعا کر لیتا تو پیدا ہوتا، بچے کا نام بالاجی رکھ دیتا۔ تروپتی کے مندر پہ جا کے پیدا ہوتا تو نام رکھ دیتا تروپتی ریڈی۔ تو ویسی ان کے پاس بھی جا کے دعا کرے تو لڑکا پیدا ہو گیا، تو نام رکھ لیے ٹیپو سلطان، غنیمت مستان کے وجہ۔ انہوں نے شرط، کیونکہ مر گئے تھے نا بیچارے، مزار پہ گئے تھے، وہ حیدر علی صاحب چونکہ زندہ تھے، درویش صاحب نے بولے بھائی شرط کرو، دعا کروں گا مگر شرط میرا نام پہ رکھنا، تو وہ تو سب، لیکن یہ مستان صاحب تو تھے نہیں بیچارے، انتقال کر گئے تھے، تو ان کے مزار پہ جا کے دعا مانگی گئی، لہذا ان کا نام عقیدتاً لڑکے کا نام فتح علی، اصل میں فتح علی ہے اس کا نام، کیونکہ دادا کا نام فتح محمد تھا نا، حیدر علی کے باپ کا نام فتح محمد، اور اس نے کہا کہ بھائی فتح علی تو خیر سائڈ میں رکھو، ٹیپو سلطان، تو ٹیپو سلطان کے نام سے اس کو شہرت مل گئی۔ اب دیکھیے صاحب یہاں پر اس مرحلے پر ایک چیز اور بتا دو میں آپ کو، کہ علامہ اقبال وہ بھی کیا کرے، 1914 ان کے خطوط ہیں، میں بے دلیل کبھی بات نہیں کرتا، یاد رکھیے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہے ہر چیز میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب کیا کرے، علامہ اقبال بھی
شیخ احمد سرہندی کے مزار پر جا کے منت پوری کرے. 1934 میں اقبال نے کہا کہ میں خط ہے ان کا 1934 کا، وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے منت مانگی تھی کہ جنت، وہ جاوید اقبال جب 10 سال کے ہو جائیں گے تو میں ان کو لے کے منت پوری کرنے کے لیے شیخ احمد سرہندی کے مزار پر جاؤں گا. چنانچہ وہ گئے اور جاوید کو بھی لے کے گئے. جاوید 10 سال کے تھے جب 1924 کی پیدائش ہے جاوید کی، اور یہ اقبال گئے ہیں 1934 میں. تو اس طرح اقبال بھی منت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب دیکھیں میں یہاں ایک عرض کرتا ہوں کہ بھئی اولیاء اللہ کے مزارات پر اولاد کے لیے منتیں ماننے کا سلسلہ اکبر اعظم سے لے کے آج تک عوام و خواص میں ہے نا، آج بھی مانگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اصل کیا ہے؟ اولاد کا دینے والا، رزق کا دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ آپ کہیں جا کے مانیے، اس کی قسمت میں اگر لکھا ہوگا تو وہ برابر اس کو پیدا ہوگا. اللہ نے کہا، قرآن ہے ہم جس کو چاہے بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بانچ کر دیتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس کو بیٹا نہیں، بیٹا بیٹی نہیں دے سکتی. اب وہ سروگیٹ بیبی نکال لو، کلوننگ کر لو، کچھ بھی کر لو. مگر یہ جو ہے نا، یہ سلسلہ جاری کب سے ہے؟ اکبر اعظم سے شروع ہے. آئیے کچھ اور پس منظر تاریخی کہ میسور کا راجا تھا راجا کرشنا راج وڈیر. راجا کرشنا راج وڈیر کا سپہ سالار تھا حیدر علی. تو حیدر علی کی حکومت، حیدر علی بڑا سپہ سالار تھا، تو کرشنا راج وڈیر کی حکومت کی توسیع، اس کی سلطنت کی استحکام کے لیے حیدر علی نے بڑا کام کیا، اور بڑا پاورفل آدمی تھا، بڑا بہادر آدمی تھا. تو کرشنا راج وڈیر بھی اس سے خوفزدہ ہو گیا. ارے بھائی یہ تو بہت طاقتور ہو گیا. تو کیا مراٹھوں سے مل کے حیدر علی کے خلاف یہ سازش اس نے رچ کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہا. حیدر علی ماشاءاللہ ظاہر ہے بھائی فراست مومن سے بچنے کا حکم ہے نا. تو حیدر علی سمجھ کے اس نے کہا راجا ہی کو اس نے بے دخل کر کے خود اپنی حکومت قائم کی. اس کی اپنی حکومت کب قائم کی؟ 1761 میں، 1761 خود سلطنت خداداد کی اس نے بنیاد ڈالی. اور بھائی جو اس کو اڑا دے رہا وہ ظاہر ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کو ہی اڑا دے گا. تو اس نے کہا بھائی راجا صاحب آپ تشریف لے جائے، بھائی چنانچہ ایسا ہر جگہ ہوتا. تو یہ جو ہے ابھی حال میں ایک کتاب آئی ہے عہد خداداد کا شعر و ادب، یہ عبدالکریم تیما پوری صاحب کی ابھی 2017 میں آئی ہے کتاب. اور انہوں نے جو ہے نا محمود خان محمود ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کی کتاب تھی سلطنت خداداد، ان کی کتاب کا نام. تو اس سے حوالہ دے کے عہد خداداد کا شعر و ادب انہوں نے کتاب لکھی، اس کے حوالے ہیں بہت. تو اصل بنیادی حوالے تو بہت ہیں، تاریخ میں بھی ثابت ہے. اچھا اب یہ جو ٹیپو سلطان، اس کے والد کا انتقال ہو گیا 1782 میں، یعنی تقریباً وہ 21 سال اس نے حکومت کی. اس کے بعد ٹیپو سلطان جب 1782 میں حکومت پر آیا اور فرما روائی اختیار کی، تو اس نے کیا مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ مساویانہ سلوک ٹیپو سلطان نے اختیار کیا. البتہ بے-حیائی کا جو کام ہے، جوا ہے، نشہ ہے، اس کی سرکوبی اس نے کی. ان لوگوں کو وہ سزا دی اور قلعہ کیا، یہ اس کو مٹانے کی کوشش کی. اچھا ٹیپو سلطان کو چوؤں کی لڑائی لڑنا پڑ رہی تھی ٹیپو سلطان کو. اس کے خلاف کورک اور مالابار کے بالیگاروں کی بالیگار ان کے خلاف تھے، اور سرکش نائروں کے خلاف اس کو سرکوبی کرنی پڑی ان لوگوں کی. اور عیسائی راہب جو انگریزوں سے ملے ہوئے تھے یہ اٹھ بیٹھے تھے، ان کی سرکوبی کرنا پڑی. مراٹھے تو اس کے دشمن تھے ہی، اور اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. نظام صاحب کی ساتھ نہیں دی، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں. اور اس کے ساتھ کے لوگوں میں جو اس کے بغلی گھوسے، جن لوگوں نے اس کو مارے، جن لوگوں نے اس کو نقصان پہنچایا، ان میں جو ہے پورنیا بھی تھا، میر صادق
میر غلام علی لنگڑا، ایک تھا میر غلام علی لنگڑا، اور میر معین الدین، میر قمر الدین، میر مہدی علی خان، کرشنا راؤ جیسے عمرائے سلطنت در پردہ انگریزوں سے ساز باز کر کے وہ ٹیپو سلطان کو بے دخل کرنے کی کوششوں میں وہ بھی ملوث تھے. تو یہ ساری چیزیں گھر کے آدمی باہر کے آدمی سب سے چومکی لڑائی لڑنا پڑ رہی تھی ٹیپو سلطان. اقبال کا شعر یاد کیجیے آپ، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. یہ تاریخی سچائیاں ہیں یہ. اچھا آخری ایام میں سلطنت خداداد کا جو دارالسلطنت تھا سری رنگا پٹنم پوری طرح دشمنوں کے خطرات میں گھر گیا تھا اور ٹیپو سلطان کو قلعے میں محصور ہو جانا پڑا. اب وہ جیسا کہ آپ نے بتایا وہ میزائل، وہ بندوق اور اس کا جو تخت تھا اس پر شیر اترا ہوا تھا، اس کی تلوار پر شیر تھا. بڑا بہادر آدمی، شیر اس کی علامت تھی. اس کی سلطنت میں اس کا جو ہے ایک معنوں میں ایمبلم سمجھیے وہ شیر تھا. تو وہ ٹیپو سلطان قلعے میں محصور ہو جانا پڑا بیچارے کو. اس نے آخر کار 4 مئی 1799 کو دست بدست دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پائی. یہ تاریخی سچائی آپ کسی اور بادشاہ کے ساتھ نہیں پائیں گے آپ کہ میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تلوار سے دو بدو لڑتا ہوا کوئی بادشاہ، کوئی فرما رواں، کوئی شہید نہیں ہوا، یہ سوائے ٹیپو سلطان. اور جس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت عمل میں آئی 4 مئی 1799 تو جنرل ہیرس تھا. تو اس تک جب خبر پہنچی تو فرتے مسرت سے چیخ اٹھا، بولا آج ہندوستان ہمارا ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں بولا. ٹیپو سلطان کی شہادت پر ان کو اتنی خوشی اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ اس نے کہا آج ہندوستان ہمارا. ادھر ٹیپو سلطان کا تاریخی مقولہ بھی آبیزر سے لکھنے کے قابل ہے. کیا ہے؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر. یہ ٹیپو کا مقولہ. اسی وجہ سے تو وہ اتر پڑا میدان میں، بولا ٹھیک ہے مرنا ہی ہے تو چلو بہادر کی موت پر. یہاں جو ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی نظم، اپنی نظم سنانا چاہتا ہوں. میں کم سے کم وقت میں وہی بات کروں گا. تو ٹیپو سلطان کے تعلق سے ایک حیدرآبادی شاعر کا کیا تاثر ہے، ناچیز رؤف خیر، تو اس کی نظم سنیے آپ. تم ایک شیر دل آزاد آراؤ مجاہد تھے، ہمیں نظام فرنگی نے باندھ رکھا تھا. تم ایک شیر دل آزاد آراؤ مجاہد تھے، ہمیں نظام فرنگی نے باندھ رکھا تھا. تمہارے ہاتھ میں تلوار بے نیام ادھر، تمہارے ہاتھ میں تلوار بے نیام ادھر، ادھر گلے میں وفاداریوں کا پٹا تھا، ادھر گلے میں وفاداریوں کا پٹا تھا. ادھر سے تم تو خدا داد مملکت کے امیر، فقیر یار وفادار سلطنت تھا. ادھر نظام صاحب کیا کہلاتے تھے؟ یار وفادار سلطنت کہلاتے تھے نا. تو دیکھیے ادھر سے تم تو خدا داد مملکت کے امیر، فقیر یار وفادار سلطنت تھا. ادھر ہنر ملا تھا تمہیں سر اٹھا کے جینے کا، ہنر ملا تھا تمہیں سر اٹھا کے جینے کا. جھکا گیا تھا یہاں اقتدار کا چکر. پھر انگریزوں نے کہا تھا کہ اگر تم ساتھ دے ہوئے تو پھر تمہارا اقتدار کے خطرے میں پڑا. تمہارا شیر کی مانند ایک دن بھی بہت، تمہارا شیر کی مانند ایک دن بھی بہت. یہاں حیات ہے گیدڑ کے 100 برس کی طرح، یہی ملال ہمیں کاٹتا ہے اندر سے. یہ کوئی جینا ہے بے نفس و بے نفس کی طرح. اور آخری شعر ہے کہ گریز بیعت ٹیپو سے جو بھی کرتا ہے، گریز بیعت ٹیپو سے جو بھی کرتا ہے وہ میر جعفر و صادق کی موت مرتا ہے. گریز کی بیعت ٹیپو سے جو بھی کرتا ہے وہ میر جعفر و صادق کی موت مرتا ہے. تو اورنگزیب عالمگیر کی طرح ٹیپو سلطان پر بھی کٹر پن مذہبی تعصب کے الزامات لگائے گئے. یہ بھی پس منظر آپ ذہن میں رکھیے کہ اینگلو بنگالی کالج الہ آباد، اینگلو بنگالی کالج الہ آباد کے نصاب میں پڑھائی جانے والی کتاب میں لکھا تھا کہ 3000 برہمنوں نے خودکشی کر لی. کیوں؟ کہ ٹیپو سلطان انہیں جبراً مسلمان بنانا چاہتا تھا. اس کے مضمون نگار سے ڈاکٹر ہرپرساد شاستری نے یہ لکھا ہے
اور یہ ہرش پرساد شاستری تھے صدر شعبہ سنسکرت کولکتہ یونیورسٹی کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا سنسکرت کا، اس نے لکھا. تو ڈاکٹر پانڈے ایک تھے، ڈاکٹر پانڈے نے میسور یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر برجندر ناتھ سیل کو ایک خط لکھا، لکھ کے اس الزام کی تصدیق چاہیے. تو وائس چانسلر صاحب سر برجندر ناتھ سیل نے صاف صاف لکھا کہ برہمنوں کی خودکشی کا کوئی واقعہ ٹیپو کے دور میں ہوا ہی نہیں. اور انہوں نے کیسا کیا، بلکہ ٹیپو کے اچھا دیکھیے ثبوت کیا ہے، خود ٹیپو کے پرائم منسٹر اور کمانڈر ان چیف دونوں برہمن تھے. ان دونوں کی موجودگی میں کیا برہمنوں کا قتل کرے گا بھائی؟ وہ اب قتل کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ لوگوں کو تو بھیجے گا نا، اور یہ لوگ کیسے ماریں گے؟ اچھا الٹا ٹیپو تو 136 مندروں کو سالانہ گرانٹ دیا کرتا تھا. اور یہ جو ہے یہ اس کا جواب کس نے دیا؟ اس کے ایک میسور گزٹ ایک نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر تھے پروفیسر سری کانٹیا. تو پروفیسر سری کانٹیا نے جواب دیا وائس چانسلر کے ذریعے، پھر یہ پانڈے تک پہنچا کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. بالکل آتھینٹک ریکارڈ ہے، اس پر آرکائیوز وغیرہ میں محفوظ ہے. اچھا اورنگزیب عالمگیر اور ٹیپو سلطان دو ایسے بدقسمت بادشاہ گزرے ہیں جن پر تعصب اور کٹر پن کے الزامات لگائے گئے ہیں، جو تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں، تاکہ نئی نسل کے ذہنوں میں نفرت اور فرقہ پرستی کے بیج بوئے جائیں. یہ نفرت کے بیج بونے کی ایک کوشش تھی، لیکن یہ اس سے تاریخی حقائق بالکل انکار کرتے ہیں. اچھا علامہ اقبال کی نظر میں اورنگزیب عالمگیر اور ٹیپو سلطان کی بڑی قدر و منزلت ہے. چنانچہ ٹیپو کے مزار پر حاضری کے بعد اقبال نے فارسی میں 5 شعر کی ایک نظم لکھی جو سب سے پہلے پیغام شہید کے نام سے غلام رسول مہر جو غالب کے بڑے متقی تھے، غلام رسول شاگرد بھی تھے، تو غلام رسول مہر کے ادارت میں نکلنے والا روزنامہ انقلاب کے 12 مارچ 1929 کے اخبار میں وہ نظم چھپی پیغام شہید کے نام سے. میں وہ نظم فارسی میں ہے 5 شعر کی نظم. اور عابد رضا بیدار کی اطلاع کے مطابق 1961 میں برہان میں بھی وہ نظم شائع ہو گئی. اور علامہ اقبال کے خطاب لالے تور کا جو انگریزی ترجمہ کیا بشیر احمد ڈار صاحب نے، بشیر احمد ڈار، تو ان کی ایک کتاب ہے انوار اقبال. انوار اقبال آپ اقبال اکیڈمی وغیرہ میں کہیں بھی اویلیبل ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. تو انوار اقبال جو مارچ 1967 میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور دوسرا ایڈیشن اس کا 1977 میں شائع ہوا، تو اس میں صفحہ 29 اور 30 کے درمیان میں انہوں نے علامہ اقبال کے سواد خط میں وہ 5 شعر کی نظم شائع کی ہے. اقبال کے سواد خط میں اس کا عنوان ہے پیغام شہید. یہ پیغام شہید سے کوئی تاریخ تو نہیں نکلتی. البتہ یہی نظم اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے اپنی کتاب، ان کی جو کتاب ہے اپنا غریبانچہ، ان کی سوانح حیات ہے اپنا غریبانچہ، اس میں انہوں نے یہ لاہور سے چھپی ہے 2006 میں شائع ہوئی، جو 1799 ہے، 1799 عیسوی اور 1214 ہجری. تو یہ جو نظم ہے، اب آپ سنیے، اتنی پیاری نظم ہے. اس سے پہلے کے ایک لیکچر میں سنا چکا ہوں، آپ سنیے. فارسی میں نظم ہے اور اس کا منظوم ترجمہ بھی میں کروں گا. اقبال کہتے ہیں آتش در دل دیگر پر کر دے ہم، آتش در دل دیگر پر کر دے ہم، داستان از دکن آورده هم، داستان از دکن آورده هم. اور شعر ہے کہ در کنارم خنجر آئین فام، در کنارم خنجر آئین فام، می کشم پورا بتدریج از نیام، نقطهی گویم ز سلطان شہید، زاں کے ترسم ترس گردد روز عید، نقطهی گویم ز سلطان شہید، زاں کے ترسم ترس گردد روز عید، پیش کر رفتم کے موسم خاکے ہو، تا شنیدم از نظارے پاکے ہو. اور آخری شعر 5واں شعر سنیے، جان ہے پوری نظم کا. ارے در جہاں نتواں اگر مردانہ زیست، ہم چو مردان جا سپردن زندگی سے. کیا کہہ رہے ہیں ایک بار سنیے. اس کا ترجمہ میں نے منظوم ترجمہ کیا ہے، بہت جگہ چھپا بھی. میرے دل میں ایک حرارت بھر درد، آتش در دل دیگر بھر کر دے ہم، داستان از دکن آوردہ کرنا. ارے میرے دل میں ایک حرارت
حرارت بھر گئی یہ دکن کی داستان کیا کر گئی. جنوبی ہند کا ہے نا یہ ٹیپو سلطان. میرے دل میں حرارت بھر گئی یہ دکن کی داستان کیا کر گئی. کانچ سا خنجر میرے پہلو میں ہے درکنارم خنجر آئینہ خام می کشم پورا بتدریج ابنیا. کانچ سا خنجر میرے پہلو میں ہے دھیرے دھیرے میان سے کھینچوں اسے. کانچ سا خنجر میرے پہلو میں دھیرے دھیرے میان سے کھینچوں اسے. اور اقبال لگا نقطۂ گویم سلطان شہید ذاکر ترسم ترد گردر دو شہید. مجھ سے کہتے تھے یہ سلطان شہید در ہے سن کر تلخ ہوگی تیری عید. اقبال لگا پیشتر رفتم کے موسم خا کے ہوں تا شنیدم از مزار پاک ہوں. مست ہوئے جب لب میرے اس خاک سے مست ہوئے جب لب میرے اس خاک سے ایک ندا آئی مزار پاک سے. ایک ندا آئی مزار پاک سے. اور وہ ندا کیا آئی وہ سنیے آخری شعر بات جاندار شعر کہ در جہاں نتواں اگر مردانہ زیز ہم جو مردان جس پردن زندگی. اقبال کہتے ہیں ارے جی نہیں سکتا جہاں مردانہ وار مر تو سکتا ہے وہاں مردانہ وار. ترجمہ کیا ہے دیکھیے میں نے کہ جی نہیں سکتا جہاں مردانہ وار مر تو سکتا ہے وہاں مردانہ وار. یہ دیکھیے یہ اس سے شمشیر گمشد سے 1214 تاریخ شہادت. یہ دیکھیے ٹیپو سلطان کا پورا پیغام اس پہ ہے. ارے جہاں جی نہیں سکتا زندگی گزار نہیں سکتا مردانہ وار تو مر جا وہاں مردانہ وار مر. جی نہیں سکتا جہاں مردانہ وار مر تو سکتا ہے وہاں مردانہ وار. یہ اقبال ہے. در جہاں نتواں اگر مردانہ زیز ہم جو مردان جاسو پردن زندگی. اچھا ڈاکٹر عبد الکریم کی جو کتاب آئی ہے اس میں عہد بدادات کا شعر و ادب اس میں انہوں نے کچھ اور کتبات جو ٹیپو سلطان کے مدار پر لوہے اس پہ جو کتبہ ہے اس پر شعر اور بھی ہیں جن سے ٹیپو سلطان کی شہادت کی تاریخ نکلتی ہے. جیسے تاریخ کشتہ گشتن سلطان حیدری ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد. یہ ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد اس سے 1213 ہجری نکلتی ہے. اور ایک شعر ہے چوہاں مرتے میدان نہاشد سے دنیا چوہاں مرتے میدان نہاشد سے دنیا سے جیسے وہ نہا ہوا چھپا یکے گفت تاریخ شمشیر گمشد. کسی نے تاریخ کہی شمشیر گمشد. تو یہ شمشیر گمشد کسی نے تاریخ کہی تو مطلب ہے کہ اقبال کی کہی ہوئی تاریخ وہاں تک پہنچی جس کو کتبہ بنا کے لگا دیا گیا اور کسی نے ایک شعر میں اس کو جڑ دیا. مگر یہاں اور ایک خطا اور ایک ہے ٹیپو سلطان بمملکت رسید داخل مجلس پیمبر شد روح قدسی بعرش گفت آہ روح قدسی بعرش گفت کے آہ نسل حیدر شہید اکبر شد. تو یہ آہ اور نسل حیدر شہید اکبر شد کو اگر جمع کر لیں تو اس میں 1214 ہجری نکلتی ہے. بہرحال یہ تاریخیں ہیں. اور یہ تاریخیں نکالنے والوں نے وہاں جو کتبے ہیں اس پر شاعروں کا نام نہیں ہے بھائی کس نے تاریخ نکالی. مگر شمشیر گمشد کے تعلق سے ان کے جاوید اقبال نے کہا کہ یہ میرے والد نے نکالی یہ تاریخ اور انہوں نے پوری نظم دی ہے شمشیر گمشد کے نام سے جس کا میں نے ترجمہ آپ کو سنا دیا. آئیے حضرات اقبال نے ایک اور نظم بانگ درا میں جو نظم ضرب غلیب میں جو نظم ہے آپ کے مطالعے میں آ چکی ہے اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقبال نے 6 شعر کہے وہ 5 شعر فارسی میں یہ 6 شعر اردو میں. اس کے علاوہ کوئی نظم اور میری نظر سے نہیں گزری ہو سکتا ہوگی کہیں تلاش آپ ہی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں. لیکن یہ 5 شعر ضرب غلیب میں ہے اور نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر اقبال نے ٹیپو سلطان کی زبانی جو اشعار کہے ہیں وہ آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. ٹیپو سلطان کی ترجمانی ہو رہی ہے اقبال کی. ارے تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول اے لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. نوجوانوں سے کہہ رہے ارے تو راستہ چلنا ہے منزل تیرا تو آخری حد نہیں ہے چلتا جا اور اگر لیلا بھی تیرے ساتھ ہے تو محمل میں بیٹھ پا. محمل کہتے ہیں اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے جس پر لیلا بیٹھی رہتی ہے وہاں جا کے بیٹھنا نہیں ہے. تو زنان خانے میں بیٹھنے کے واسطے پیدا نہیں ہوا تو. اور اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز. جوئے آپ چھوٹی سی نہر
اے جوئے آپ، نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں نا، اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تم تو تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کسی ساحل پر گزارا مت کر، دریائے تم تو تیز کی طرح بہتا رہ، تجھے بہنا ہے، ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کھویا نہ جا صنم قدے کائنات میں۔ یہ کائنات کیا ہے؟ بت پرستی کا اڈا ہے، نفس بت ہے، ماں باپ بت ہے، اولاد بت ہے۔ قرآن نہیں کہتا تمہارے لیے تمہاری اولاد فتنہ ہے، اہل و عیال فتنہ ہے نا، یہ فتنوں میں گرا ہوا ہے، بتوں میں گرا ہوا انسان ہے۔ تو کھویا نہ جا صنم قدے کائنات میں، محفل گداس گرمی محفل نہ کر قبول۔ ارے تو محفل برپا کرنے کے لیے آیا، تو محفل کا حصہ بننے کے، گرمی اس کی اب محفل ہے، اس کی گرمی ہے، محفل بن رہا تو ناچ رہا گا رہا، محفل کو لبھانے کے لیے تھوڑی بنا ہوا۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ کیا دن، یہ کتنا چونکانے والا شعر ہے، اور یہ روز ازل سے، یعنی جبرائیل کا پیغام روز ازل سے انسان کو دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ عقل کا غلام مت بن، جو ایسا دل جو عقل کی غلامی پر آمادہ ہو ایسا دل بھی مت قبول کر۔ عقل کی غلامی کیا ہے؟ آپ عقل کی غلامی میں اگر گر جائیں گے تو آپ جو ہے نا زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکیں گے۔ آپ کو دل کو رہنما بنانا ہے، عقل کو نہیں، دل۔ اور آخری شعر سنیے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل کیا چاہتا؟ مصلحت سے کام لینا چاہتا، ارے یہ بھی جاتی ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، مصلحت اور مصالحت پر آمادہ کرتا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، دوئی منے دو، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے شعر پڑھ دیتا ہوں میں، سنیے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان ہے، حق و باطل نہ کر قبول، شرکت میان ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفاران مکہ آ کے بولے بھائی صاحب کیا جھگڑا ہے بھائی، آپ یہ خدا کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، چلو ایک کام کرتے ہیں، 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی پرستش کر لیتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پرستش کرتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اسلام میں یا تو یس ہے یا نو ہے، یس ہے یا نو ہے، بیچ کی راہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس مصلحت مصالحت یہ چاروں بھی صحیح ہے، چار راستے صحیح نہیں ہوتے، راستہ ایک ہی صحیح ہوتا، صراط مستقیم ایک ہی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے آپ۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، ایسا بھی کر لے تو چلتا ہے، یوں بھی کر لے تو چلتا ہے، یہاں ہاتھ باندھ دو وہاں۔ اللہ کے رسول کی سنت ایک ہی ہوتی ہے۔ بھائی مذاق ہو جائے گا ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونے آیا تھا، اسوہ حسنہ ہے، تو اسوہ حسنہ کیا ہوتا؟ چار ہوتا، ایک ہی ہوتا۔ آپ جو لینڈ مارک دیتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے، چار نہیں ہوتے۔ تو باطل دوئی، باطل تو آپ کو دوئی پسند بناتا ہے، آپ کو یہ وہ دونوں کرنے پر آمادہ کرتا ہے، مگر ہمارے لیے کیا کہا؟ ارے ایک معمولی شاعر کہتا ہے، شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری۔ ایک معمولی شاعر، روحانی شاعر کہتا ہے کہ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری۔ اور یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ حق و باطل کے درمیان کوئی راستہ، کوئی شرکت، کوئی مصلحت، کوئی مصالحت نہ ہے، حق لا شریک ہے، وحدہ لا شریک۔ پڑھتے نا بھائی آپ، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہی پیغام علامہ اقبال کا ہے اور ٹیپو سلطان کی زبان ہے۔ ٹیپو سلطان کی وصیت کے طور پہ علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں جو نظم دی، میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ اس قدر گہرے مطالعے کے بعد ہمیں ایسے اقبال کے کلام کا مغز سننے کو ملا جس کو شاید ہم پڑھنے سے اتنا گہرائی میں نہ جا سکیں۔ رؤوف خیر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ بڑے گہرے مطالعے کے بعد وہ ایسے نتائج حاصل کیے ہیں جو آپ کے ہمارے لیے اقبال شناسی کی بہت بڑی منزل کی طرف لے گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگلے ہفتے کے اعلامیے چھپ کے آ گئے ہیں، ضرور لیتے جائیے، اس میں بھی بہت اہم عنوان ہیں
سید شاہد حکیم صاحب جو دلی سے آتے ہیں ہر 3-4 مہینے میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کا رول کے عنوان سے ہفتے کے دن مخاطب کر رہے ہیں. اور پھر واقع معراج ہمارے لیے راہ عمل مفتی محمد عرفان قاسمی جن سے آپ واقف ہیں. اور عرفان قاسمی صاحب نے اب تک ہمیں کئی ہماری محفلوں کو گرمایا ہے. معراج قریب ہے اور آپ یقینی طور پر یہ آپ کے ذہن میں تازگی آئے گی واقعہ معراج کے بارے میں, مختلف پہلوؤں کے بارے میں جب روشنی ڈالی جائے. اور پھر آخری اگلے 4 شنبے کے دن آپ کے جانے پہچانے مقرری جناب ایاز شیخ وہ مخاطب کر رہے ہیں اقبال کشمیر میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی. ظاہر ہے کشمیر کے بارے میں بہت کچھ کلام ہے ان کا اور قدرتاں ہیں وہاں پر, اور ظاہر ہے پنجاب سے متصل علاقہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر وہاں فارسی دانی بھی کشمیر میں زیادہ ہے. یہ وجہ سے بھی جو ہے اقبال کے وہاں کے کلام یعنی کشمیر میں اقبال فہمی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی, اور اقبال شناسی بھی وہاں کتنی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اگلے 4 شنبے میں ضرور تشریف لائیں اور میری اس استدعا پر ضرور توجہ فرمائیں کہ کوئی محفل ایسی نہ ہو جس میں اب گرمی کے چھٹیاں ہو گئے ہیں, معلوم نہیں ہمارا نوجوان خود سے تو راغب نہیں ہوتا, لیکن آپ کوشش کیجیے مساجد میں ذکر کیجیے, محفلوں میں ذکر کیجیے, اور کوشش کیجیے کہ نوجوان سے بھی کوئی اس پر جزاک اللہ میں دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک واتباع رسولک. اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی ودنیایا واہلی ومالی. اللهم استر عورتی وعامر روتی. اللهم خذنی من بین یدی وقلبی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمد للہ.